الحمدللہ طیبہ نے 2022 میں حفظ کا شروعات کی تھی حفظ کی، اور گزشتہ مرتبہ جب ختیجہ مزکی سروے صاحبہ کا تکمیل حفظ تھا، اس وقت انہوں نے ایک عزم کر لیا کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں مئی تک مکمل کرنا ہے۔ ماشاء طیبہ، اس وقت میں آپ کے کتنے پارے ہوئے تھے؟ مولانا 12 پارے ہوئے تھے۔ 12 پارے ہوئے تھے، اور ابھی 12 پاروں کے بعد الحمدللہ انہوں نے ایک ضد پکڑی اور مستقل طور پر سنایا ہے۔ میں مولانا نصرالدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سال میں جو انہوں نے جس طریقے پر سنایا ہے اس کی تھوڑی سی کارگزاری بیان کریں۔ مولانا نصرالدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جب سے طیبہ نے میرے پاس شروع کیا ہے اس کے 12 پارے مکمل ہو چکے تھے، اور شروع سے 8 پارے ہو چکے تھے اور پیچھے سے 4 پارے ہو گئے تھے، اور 9ویں پارے سے میں نے سننا شروع کیا تھا۔ اور لاسٹ ٹائم اپنے پاس خدیجہ جو ہے وہ حافظہ ہوئی تھی، اس وقت اس کے 12 پارے مکمل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ایک ایک صفحہ ہی سنا رہے تھے ہو، لیکن جب خدیجہ کا پورا ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل کے اندر بھی تمنا جاگ اٹھی کہ ہم بھی مکمل کریں جلدی جلدی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اسپیڈ پکڑ لی، پھر کبھی 2 صفحہ 3 صفحہ پھر 4 صفحہ اور 5 صفحہ بھی سناتے تھے کبھی کبھی۔ اس طرح انہوں نے مکمل کیا ہے، اور امختہ بھی سنایا کرتے تھے روزانہ۔ عصر کے بعد وہ امختہ سنایا کرتے تھے، اور ابھی بھی وہ امختہ سناتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ وہ اپنے امختہ کو سناتے رہیں گے، اور اپنے جو قرآن حفظ یاد کیا ہے اس کو اچھی طرح یاد کریں گے۔ آپ سبق صبح میں سنتے ہیں نا؟ جی، سبق صبح میں سنتے تھے۔ سبق صبح میں ہوتی ہے مفتی صاحب، اور آموختہ اور دور جو ہے اس کا ٹائم دوپہر کا رہتا ہے۔ طیبہ، آپ بھی بتائیے کہ آپ نے کتنا وقت اپنے اسکول کے تعلیم میں وقت صرف کیا، اور کتنا وقت حفظ میں لگایا، اور کیسے آپ حفظ کرتے تھے، کیسے یاد کرتے تھے؟ یہ تھوڑی سی کارگزاری ہو جائے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے ختم قرآن کی تکمیل مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام۔ مولانا، میں صبح کو جب بھی اٹھتی تھی تبھی سنانے سے پہلے اس سبق کا ریویژن کرتی تھی، اس کے بعد پھر سنانے کے بعد اور پڑھتی تھی، پھر اسکول سے آنے کے بعد آپ کتنے بجے صبح اٹھتے تھے، کتنے بجے سناتے تھے، اور اسکول کتنے بجے جاتے تھے؟ تھوڑا اس طرح ڈیٹیل میں۔ میں صبح کو 5 بجے اٹھتی تھی، اس کے بعد پھر ماشاء ریویژن کرتی تھی، پھر 6 بجے سناتی تھی، اس کے بعد پھر 7 بجے پھر 6:30 سے لے کے 7 o'clock تک ریویژن کرتی تھی، پھر اسکول میں جاتی تھی، اسکول سے آنے کے بعد پھر 4 بجے مولانا 4 بجے مطلب 3:30 کو ریویژن کرنے کے بعد مولانا کو 4 بجے سناتی تھی۔ اس کے بعد سے لے کے جتنا بھی ٹائم سبق یاد کرنے کے لیے جائے گا اتنا ٹائم میں قرآن پڑھتی تھی، زیادہ سے زیادہ الحمدللہ، قرآن کے لیے ٹائم نکالتی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کے اسکول کا نام بتائیے، کون سے اسکول میں جاتے ہیں آپ؟ CS شیٹی انٹرنیشنل اسکول۔ انشاءاللہ انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، انٹرنیشنل اسکول میں جاتے ہیں، CBSE بورڈ ہے ان کا، اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے یہاں پر بھی مکمل محنت کرنے کا ٹھانا، اور ابھی 6 اسٹینڈرڈ میں برابر۔ جی، کون سی اسکول نام کیا بتایا؟ GS شیٹی انٹرنیشنل اسکول۔ ویئر از دس اسکول؟ کہاں ہے یہ اسکول؟ بھانڈوپ۔ بھانڈوپ میں، اوکے۔ تو یو اسٹیز ان ممبئی، بھانڈوپ؟ جی، تو اس دوران اکیڈمکس کا حال کیا رہا؟
वहाँ के एग्जाम्स और वहाँ का ये कैसा रहा? हाँ, परफॉर्मेंस आपका स्कूल का कैसा रहा? ऐसा तो जी नहीं कि स्कूल में आप फेल हो रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में नहीं फेल हो रहे नहीं, हैं? स्कूल में भी हमेशा फर्स्ट ही थी। अच्छा। परसेंटेज हमेशा 97 ही रहते थे, 97, 98। 6 में है, इसका मतलब यू आर नाउ 11 years old। यस। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके मौलाना, देन गो अहेड एंड वी शुड फिनिश माशाल्लाह। दी। हमारे हमारे लिए नूरुन अला नूर है कि मुफ्ती अशफाक काजी साहब, मुफ्ती तौफीक साहब, मुफ्ती फैयाज साहब सब आज इस मजलिस में शरीक हैं। मैं उस्ताद मोहतरम मौलाना नसरुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो बच्ची का सबक सुने। मैं मौलाना तैयबा से नसरुद्दीन साहब मंजरे मंजरे आम पर आए तो हम भी उनके चेहरे की जियारत और उनसे फैज हासिल करें। अच्छा, ये है, माशाअल्लाह। उनकी शख्सियत तो वजाहत के साथ महसूस है। नाम से मेरे जहन में चेहरा नहीं आ रहा था, अब जब चेहरा सामने आया तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, जी मौलाना। ठीक। जी तैयबा, शुरू कर दीजिए सबक। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يعطيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. مفتی اشفاق صاحب. جی جی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے میں یہ چاہوں گا کہ اگر ان کے والد صاحب یہاں موجود ہیں تو 2-4 منٹ وہ اپنی جو ہے جذبات کا اور کس طریقے سے بچی نے اس کا اظہار. جی 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 والد صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اس موقع پر یہ جو سعادت آپ کو حاصل ہو رہی ہے اس میں آپ اپنے دو الفاظ بیان کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ کیا ظاہر کروں میں ابھی. جی محنت بہت کی ہے اس نے، رکاوٹیں بھی بہت آئی ہیں اس میں. ہر دن صبح دیکھتا تھا 5 بجے اٹھتی تھی یہ بچی، اسکول جاتی تھی، پھر واپس آتی تھی، پھر واپس پڑھائی میں لگ جاتی تھی، کھیلنے کا موقع نہیں ملتا تھا، مار کھاتی تھی، ماں سے ڈانٹی کھاتی تھی، مجھ سے ڈانٹی کھاتی تھی. لیکن وہ بولتے ہیں نا جیت آخر میں اسی کی ہوتی جو محنت کرتا ہے. تو آج وہ مقام پہ پہنچ گئی ہے محنت کر کے. اور میں کیا بولوں، میں مطلب بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں اپنے آپ میں، اور ہونا بھی چاہیے. ہر باپ کا یہ رہتا ہے جو ایک سٹیپ چڑھ گئی ہے وہ اب میرے طرف سے. مطلب ابھی آگے بہت آگے بڑھنا ہے اسے. اور بس اور کیا بولوں، میں بہت خوشی ہو رہی ہے بس. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں کو دنیا و آخرت میں دائر باقی رکھے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ خوشی آپ کو مبارک کرے اور آخرت میں بھی ذخیر آخرت بنائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. یہ 2 آیتیں 2 مختلف مقامات سے میں نے ذکر کی. حدیث مبارکہ ہے ان هذا القرآن، قرآن کریم ہی کی آیت ہے کہ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. میں نے بچی سے مختصر کارگزاری اور ان کے والد صاحب کے چند جذباتی اور
ان کی اپنی فکری باتیں اس لیے بیان کرنے کی درخواست کی کہ یقیناً اس وقت میں دو نظام تعلیم ہمارے سامنے چل رہا ہے. ایک آف لائن جو تلمذ استاد کے ساتھ یعنی شانہ بشانہ مجلس میں بیٹھ کر جو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، اور حدیث جبرائیل کا جو مشہور ذکر آتا ہے حدیث مبارکہ میں، یقیناً تعلیم کا وہ معیار سب سے بلند ہے. اور وہی مدارس کے نظام کے اندر وہ تعلیم ہے کہ مدرسے میں بچے داخل ہوتے ہیں، بچیاں طالبات کے مدرسے میں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے تعلیم کا سلسلہ چلتا ہے. سب سے معیاری اور بلند تعلیم وہ ہے، اور اس کے معیار کو، اس کے حقائق کو، اس کی افادیت کو ہم آپ مولانا الیاس بغدادی صاحب جیسے بہت سارے شخصیات جو آن لائن تعلیم کے نظام کے سلسلے میں فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ اس کی افادیت کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں تعلیم کا دوسرا رخ جسے آن لائن تعلیم کہتے ہیں، خصوصاً کووڈ کے بعد، خصوصاً یہ کرونا کے بعد اس تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ورک فرام ہوم ہو رہا ہے، ناٹ ان دی انڈیا اونلی بٹ اوور دی ورلڈ. اینڈ آئی وانٹ ٹو ایکسپلور سم آف مائی words in English also, then the people those are listening, they should know how can the students and the children those are going to the school, and proper schooling, not only the like NIOS کے وہ ایگزامز دے رہے ہیں، ایگزامز کے ٹائم میں ایگزامز کر رہے ہیں، بلکہ ریگولر اسکول میں جا رہے ہیں. اور آپ نے طیبہ کی زبانی سنا کہ she is ماشاءاللہ very good in the school results also. اور ابھی ماشاءاللہ 11 سال کی عمر ہے، اور اس عمر کے اندر 6 اسٹینڈرڈ کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ قرآن کریم کی تکمیل کی ہے. اس کے اوپر ان کے والدین کی جو پراؤڈ فیلنگ ہوگی، آج ہم ان کے امی کا جذبہ سمجھ سکتے ہیں، ان کے والد صاحب کا جذبہ سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے میں نے ان کو منظر عام پہ بلایا کہ آپ ان کو دیکھیے کہ توفیق صاحب نے آج یہ ایک جو ٹوپی پہنی ہے وہ بلیک کلر کی ٹوپی ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن وہ کیا دن ہوگا جب میدان محشر قائم ہوگا اور اولین سے لے کر آخرین تک سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ طیبہ کے والد توفیق کہاں ہیں اور ان کی والدہ کہاں ہیں، اور ان کو ساری انسانیت کے سامنے لایا جائے گا اور ان کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے زیادہ ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ ماشاءاللہ اس بچی نے ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کریم سنایا. اب سورہ بقرہ کی آیتیں جب پڑھ رہی تھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ کتنے سارے حفاظ ماشاءاللہ تراویح میں پورا قرآن سناتے ہیں، اور جب سورہ ناس مکمل کر کے سورہ بقرہ پر آتے ہیں اور اس وقت تھوڑے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سمجھ کے لیے، حفظ کے لیے آسان فرمایا ہے. اور قرآن کریم کی آیتوں میں اس کی وضاحت اور اس کی صراحت ذکر کر دی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے بچیاں اور بچے، یہ اس کی علامت ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی ساری مشغولیات کے ساتھ قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں. لہذا یہ میسج تھرو آؤٹ دی ورلڈ جانا چاہیے کہ اگر بچے چاہیں، بچے اپنے اندر جذبہ رکھیں، تھوڑا سا والدہ والد اس پر ان کے اوپر دھیان دیں، تھوڑا ان کو بیک سپورٹ کریں، ان کے بارے میں فکر کریں. اور جیسے والد صاحب نے ذکر کیا کہ تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی ہوتی ہے، بچوں کی اپنی مائنڈ سیٹ ہوتی ہے، بچوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے، تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کیا، تھوڑی محبت سے، تھوڑا سا انعام اور اکرام کرتے ہوئے، تو ماشاءاللہ طیبہ جیسی ہزاروں لاکھوں بچیاں حفظ قرآن، دین اسلام، شرعی تعلیمات لے سکتی ہے. آج وہ بچیاں جو بڑے بڑے فیصلے کرتی ہیں اور اسلام کے عظیم دروازے کو اور باب کو چھوڑ کر غیر اسلامی حالات پر جاتی ہیں. ابھی میرے سامنے ایک 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 ایشو آیا ہوا ہے کہ IS، ایک بچی نے IS کمپلیٹ کیا، اور اس کو کیا کہتے ہیں، جب کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کا ایک بڑا پروگرام کیا گیا،
اور اس کو اسلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ اسلام کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، تو اس نے اسلام کے بارے میں ایسی فضول، ایسی بکواس کہ پردے کے متعلق اور وراثت کے متعلق اور طلاق اور نکاح کے متعلق ایسی ایسی باتیں کہی. تعلیمی دنیا کے اعتبار سے اس منصب پر پہنچنے کے باوجود شریعت کی، اسلام کی، دین کی بیسک نالج نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں چلے جاتا ہے معاملہ. حالانکہ اسلام جتنا بیلنس ہے مردوں کے حقوق. ابھی میں لاسٹ اشراف رمضان کسی اور کنٹری میں تھا، وہاں ہم نے پوری ایک سیریز چلائی دا رائٹ آف اسلام، کہ اسلام کے رائٹس کیا ہے، وومنس کے رائٹس کیا ہے، اور چلڈرنس کے رائٹس کیا ہے، پیرنٹس کے رائٹس کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے رائٹس کیا ہے، حقوق کیا ہے. یہ حقوق کی پوری سیریز ہے. تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام، حتیٰ کہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، دا اینیمیز رائٹ ان دی وار، دا اینیمیز رائٹ ان دی وار ان اسلام، کہ دشمنوں کے رائٹس، دشمنوں کے حقوق کیا ہیں اسلام میں. جنگ کے زمانے میں، جنگ کے حالات میں آپ تعجب کریں کہ جنگ کے دور میں بھی اسلام نے دشمنوں کا حق بتایا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ابھی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ کہنے والے نے کہا کہ ایک جوس کی بچی 10 سال کی، جس کو فلسطین کے لوگوں نے قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد ایگریمنٹ کے تحت اس بچی کو واپس اپنے گھر بھیج دیا گیا. اس گھر بھیجنے کے بعد ان کے گھر والوں نے ایک بڑی پارٹی رکھی. 10 سال کی بچی، ہماری طیبہ 11 سال کی ہے، اس سے 1 سال چھوٹی بچی ہے وہ. جب اس کو پارٹی رکھی اور اس کے لیے کیک بنایا گیا اور اس کے لیے کھانے بنائے گئے اور اس کو پیش کیا گیا، تو اس بچی نے وہ پلیٹ لی، اور پلیٹ لینے کے بعد پہلے ابو کے پاس گئی، ان کو کھلایا، امی کے پاس گئی، ان کے کھلایا، اور سارے گیسٹ کو کھلایا. تو کہا کہ یہ نیا کام تم نے کیسے شروع کیا، ہم نے تو تمہارے لیے رکھی ہے. تو کہا کہ نہیں، میں جہاں فلسطینیوں کی قید میں تھی وہاں پہلے دوسروں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، وہاں پہلے دوسروں کا خیال رکھا جاتا تھا. وہ پہلے مجھے کھانا کھلاتے تھے، اگر بچ جاتا تھا تو وہ ہم کھاتے تھے. یہ ہے وہ ایتھکس، یہ ہے وہ اخلاق جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول والا کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کو روشناس کیا. لہذا میں بہت مبارکباد دیتا ہوں طیبہ کو، ان کی والدہ کو، ان کے والد صاحب کو. مجھے پتا نہیں کہ ان کی بھائی اور بہن کتنے ہیں، لیکن یقیناً اگر بھائی بہن ہیں تو انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہوگا، انہوں نے بھی اس کو بہت جو ہے تعاون کیا ہوگا اس 2 سلسلے میں. سال کی بہن ہے. جی، کتنی بہنیں آپ کی؟ مولانا ایک ہی بہن ہے، 2 سال آپ کی کا ہے. مائک اچھا، ماشاء توفیق اللہ. صاحب، آپ تو کا مائک میوٹ ہے. میرا مائک میوٹ ہے؟ نہیں، توفیق صاحب کا وہ شاید جی، بتائیں. تو 2 سال کی ان کی بہن ہے. ماشاء اللہ، جیسے بڑی بہن حافظ قرآن ہو گئی تو پھر اس کے پیچھے پیچھے بھی جو لوگ ہوتے ہیں، بلکہ ان کے کزن جو سسٹر ہے، ابھی اس سے پہلے بھی جو بچی نے حفظ کیا تھا تو اس کو دیکھ کر ان کو جذبہ پیدا ہوا. تو یہ منافست ہے، یہ مسابقت ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، قرآن بھی کہتا ہے کہ اس جیسے معاملات ہی میں متنافس کرنے والے، آگے بڑھنے والے ایک دوسرے کو دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں. خود آج ہماری بچی نے بھی جوائن کیا ہے، آپ دعا کریں کہ وہ بھی، اس کے بھی 5-6 پارے باقی ہے، اور اس کے اندر بھی یہ جذبہ ہے کہ میں بہت جلدی اپنے حفظ قرآن کو مکمل کروں. ہمارے بیٹے نے بھی اسی طرح حفظ قرآن مکمل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں بامبے کے کالج میں ٹاپ بھی رہا، اور برہانی کالج کے اندر ٹاپ رہنے پر بہت ساری ان کو انعامات دیے گئے. ایک بہت عجیب بات ہے کہ جتنے بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، میں سارے سامعین اور سامعات سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ریسرچ ہے، آپ صفا اسکول جا کر دیکھ لیجئے کہ جو بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں ان کا اکیڈمی میں بھی، اپنے نارمل ایجوکیشن کے اندر بھی، اپنے ٹیمپرری ایجوکیشن کے اندر بھی، کانٹمپرری ایجوکیشن میں بھی ان کا ماشاءاللہ رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے. یہ قرآن کریم کی برکت ہے. لہذا یہ تقاضا ہے اور یہ ضروری ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے. یہ والدین بھی مبارکبادی کے مستحق ہے، اور ان کے استاد محترم حضرت مولانا نصر الدین صاحب جو ان کا قرآن بھی سن رہے تھے، یہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہے کہ انہوں نے اہتمام کے ساتھ، ایسے اچھے استاد بھی چاہیے. جب استاد اچھا ملتا ہے تو سپورٹ ہوتا ہے، وہ اس کا نظام بناتے ہیں. مجھے یاد ہے، کیونکہ میں بھی ایجوکیشن کی لائن میں بہت زمانے تک رہا،
बॉम्बे की बहुत बड़ी मशहूर स्कूल है, उसके अंदर मेरी टीचिंग थी। फिर दुबई के स्कूल में टीचिंग रही। तो हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग के तौर पर एक सिलेबस बनाया करते थे, बच्चों को अप्रिसिएशन किया जाता था, बच्चों को सपोर्ट किया जाता था। बच्चा तुमने एक पारा किया, एक सफा याद किया, 1.5 सफा याद किया, और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। मुझे अपना दौर आज याद आता है कि जब हम हिफ्ज के आखिरी मरहले में थे तो 7 हाफिज थे, और ये तय पाया कि इस तारीख को 3 महीने बाद आप सबका हिफ्ज का प्रोग्राम होगा। जो इस वक्त तक हिफ्ज मुकम्मल कर लेंगे वो उस हिफ्ज के प्रोग्राम में शामिल होंगे। माशाल्लाह 7 हाफिजों ने एक, मतलब ये कि एक मुसाबकत की दौड़ लग गई, और दौड़ यहां तक पहुंची कि वो दिन भी आया कि हाफिज कुरान 3 दिन में पूरा एक पारा गोया सबक के तौर पर सुनाते थे। यानी 7 सफ़े, बड़े 20 सफ़े का जो 15 लाइन का कुरान होता है, तो इस तरीके के 7 सफ़े कुरान के जो है हिफ्ज के तौर पर सुनाते थे। तो माशाल्लाह बच्चों के अंदर टैलेंट है, बच्चों के अंदर एबिलिटी है, बच्चों के अंदर सलाहियत है। हमें जरूरत है इस बात की कि हम उन सलाहियतों को, और इसके लिए कोई आलिम का, कोई मुफ्ती का, कोई मौलाना इलियास साहब का, या जो है मुफ्ती अशफाक साहब का ऐसे बच्चे होना कोई जरूरी नहीं है। आप देखिए तौफीक साहब, ये मेरे ख्याल में किसी और मुल्क में रहते हैं, और वहां से अपनी बच्ची, जाहिर है तौफीक साहब बाहर रहते हैं ना। जी कतर में, जी जी। कतर में। जी जी। तौफीक साहब देखिए कतर में रहते हैं, और इनकी वालिदा कितनी फिक्र करती होगी तैयबा की, और किस तरीके से वो वहां से उनको सपोर्ट करते हैं, तवज्जो देते हैं। तो हर चीज मुमकिन है अगर हम नीयत कर ले, अगर हम जज्बा रखें। लिहाजा जितने सामईन सामिआत है, जितने नाजरीन नाजरात हैं जो अभी हमको सुन रहे हैं, जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, वो आज़म करें कि हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। अगर मुमकिन नहीं है पूरा हिफ्ज कुरान करना, भाई एक पारा याद कराइए, 5 पारे याद कराइए, एक सूरत याद कराइए, कम से कम दर्जे में सूरह कहफ की वो 10 आयतें जिनको याद करने से दज्जाली फितनों से हम महफूज हो जाएंगे, उसकी फिक्र कर ले। खुलासा ये है, अगर इस जाविये में बच्चों की तालीम और तरबियत और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के सिलसिले में हम कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, और अल्लाह तबारक व ताला दुनियावी मामलात में भी हमें कामयाब फरमाएंगे, उखरवी मामलात में भी हमें कामयाब फरमाएंगे। लिहाजा बात मैं यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ कि जिस तरह ऑफलाइन तालीम की बहुत अहमियत है, अगर मुमकिन है कि हम मदरसे में जा सकते हैं, अगर मुमकिन है कि हम अपने मकतब में तालीम ले सकते हैं, अपने उस्ताद को बुला सकते हैं, तो ज़रूर करें। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, जैसे शहरों का निज़ाम है, अब ये बच्ची भांडुप में रहती है, उस्ताद इनके रत्नागिरी में हैं, इनके वालिद साहब कतर में हैं, और जो इनके सपोर्ट करने वाले, इनको तवज्जो देने वाले दुनिया में कहाँ कहाँ होंगे। तो इस तरह भी निज़ाम बनाया जा सकता है। लिहाजा अगर अगर जो है मदरसे के अंदर तालीम मुमकिन न हो, तो इस तालीम के निज़ाम को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। आगे हालात कैसे हैं, मामलात कैसे हैं, लेकिन हमारा ये तालीम और ताल्लुम का सिलसिला हरगिज नहीं रुकेगा। मैं आखिरी उस किस्से को नकल करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि खिलाफत उस्मानिया के खत्म करने पर, ऑटोमन एम्पायर को जब खत्म किया गया, जिसका पूरी दुनिया के अंदर बोलबाला था, एक अजीम शाहकार था, 800 साल की शाहाना हुकूमत थी, कमी कोताहियां कहाँ नहीं होती है, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत, पूरे निजाम के तहत हमारी इस्लामी ममलकतों को छोटी छोटी हुकूमतों में तकसीम कर दिया गया। वहां तो यूनाइटेड्स बन गए, बड़ी बड़ी कंट्रीज को आपस में मिलाकर एक कंट्री बनाई गई, और हमारी छोटी छोटी हुकूमतों को अलग अलग करके छोटी छोटी जो है मुल्क बना दिए गए। बहरहाल ये बहुत लंबी कहानी है। अब उसके बाद वहां कुरान करीम को पढ़ना तो छोड़िए, दाढ़ी रखना, अल्लाह का नाम लेना और नमाज पढ़ना जुर्म करार दिया गया। अगर कोई ऐसा करता तो उसको जो है तहते कर दिया जाता, उसको मार दिया जाता। अल्लाह जजाए खैर दे कि उस जमाने में भी लोगों ने अपने घरों के तहखानों के अंदर और अपनी कंपनीज के बैक डोर्स के अंदर और हिडन जो है निजाम बनाकर कुरान करीम की तालीम को, दीन और शरीयत की तालीम को महफूज रखा। आज ये कुरान करीम, ये अहादीस, ये शरीयत जो महफूज है, इसमें हमारी असलाफ की कुर्बानियां हैं, जो चाहे वो हिंदुस्तान के आज़ादी के कॉन्टेक्स्ट में उलमा की कुर्बानियां हो, चाहे वो फलस्तीन और उससे पीछे हुकूमत
عثمانی خلافت اور اس کے دور کی قربانیاں ہوں، وہ قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے. لہذا ہمیں بھی اس بات کا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان قربانیوں پر جمیں اور اپنی بچوں کو اور اپنی نسلوں کو اس سلسلے کی محنتیں اور کوششیں کریں. اللہ تبارک و تعالی بہت کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں. لہذا میں اخیر میں جامعہ ام القری اور اس کے تمام ذمہ داران، معاونین اور متعلقین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ایک اچھی بات سنانا چاہتا ہوں کہ ابھی میرا بیرون کا لندن کا سفر تھا، اور وہاں لوگوں نے مجھے پوچھا کہ بھئی یہ جامعہ ام القری کی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں پوسٹ آئی ہے، تو واٹ ڈو یو نو اباؤٹ دس مدرسہ اینڈ ہو آر بیہائنڈ دس مدرسہ اینڈ واٹ دے آر ڈوئنگ. تو مجھے تو چونکہ تفصیل پوری معلوم تھی. مولانا الیاس بغدادی صاحب ہمارے مدرسے کے ساتھی ہیں، ایک ہی بینچ پر ہم بیٹھا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ عام طور پر جب ہم عصر ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی جو ہے ٹانگ کھینچتے ہیں، لیکن میری تو ان سے بہت محبت ہے، وہ بھی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ اس محبت کو قائم دائم رکھے. تو یہ پورا نظام انہوں نے جو بنایا بہت اچھا نظام ہے، اللہ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے. ان کے تمام اساتذہ، تمام ذمہ داران، تمام متعلقین مبارکبادی کے مستحق ہے. اسی طرح سب سے اہم مبارکبادی ان خاتون کو میں دینا چاہوں گا جو بیہائنڈ دا سین ہیں، جو ابھی اسکرین پر ہے ہی بھی نہیں. اگر وہ برقعے میں ہے تو برقعے میں آ کر ماں کے ساتھ، بچی کے ساتھ انہوں نے بیٹھنا چاہیے کہ وہ ماں ہیں جو بچی کو 5 بجے اٹھایا کرتی تھی، جو 6:30 بجے اس کو تیار کر کے اسکول بھیجتی تھی، جو اسکول سے بھیج کر آنے کے بعد اس کو پیار بڑے محبت کے لقمے کھلایا کرتی، اور اس کے بعد پھر سبق کے لیے تیار کرتی، پھر وہ یاد کرتی، پھر اس کے. تو ظاہر ہے کہ ماں کی کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے حدیث مبارکہ میں جب صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن صحابت کا، میرے اچھے معاملے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو کہا امک، تمہاری ماں. انہوں نے پھر پوچھا، کہا امک، دوسری مرتبہ بھی تمہاری ماں. پھر پوچھا، کہا امک، تیسری مرتبہ بھی تمہاری ماں. پھر کہا ابوک، تمہارے والد. تو ماں کا درجہ اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے. یہ اسی کانٹیکس میں کہ جب وہ 9 مہینے اپنے بچی کو پیٹ میں رکھتی ہے، اپنے بچوں کو پیٹ میں رکھتی ہیں، اور اس کے بعد 2 سال تک دودھ پلاتی ہیں، اس کے لیے ہر درد، ہر تکلیف، ہر مصیبت سہتی ہیں. اور پھر سلام ہو اس ماں پر جو اپنی 6 کی بچی کو، 11 سال کی بچی کو حافظ قرآن بنانے کے لیے پوری کوشش کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ماں کو بھی بہترین بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائیں. اور اس پورے خانوادے کے لیے یہ ایک سعادت ہے. میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا طیبہ، کہ قرآن کا حدیث مبارکہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہے قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھتی جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتی جاؤ. آپ کے والد صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایک سٹون اچیو کیا ہے، میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑا جنت کا باب آپ نے جو ہے اچیو کیا ہے. جتنی آیتیں پڑھتے جائیں گے اتنی آیتوں پر درجات بلند ہوتے جائیں گے، اور جنت کا جو بلند ترین درجہ ہے وہ قرآن کریم کی آخری آیت کی تکمیل پر حاصل ہوگا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. لہذا آج سے آپ کو یہ پابندی کرنا ہے کہ آپ قرآن کریم کے مراجعے پر اور اس کے دور پر محنت کریں گے، ساتھ ساتھ میں اس کی تجوید کو بھی اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے جیسے علم دین کورس ہے اور کورسز ہے تو اس کی بھی فکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے مستقبل کو روشناس بنائیں، کامیاب بنائیں، آپ کو ہر قسم کے نظر بد سے محفوظ رکھے، اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. ابھی ہمارے ساتھ اور 2 مہمانان باقی ہیں. میں مفتی توفیق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کے سلسلے میں اپنے ملفوظات عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی توفیق صاحب بھی ہے کیا؟ مفتی اشفاق صاحب نے ماشاءاللہ جو ہے سب کچھ کہہ دیا ہے، اور کما حق ہو مجلس کا جو حق ہونا چاہیے تو وہ ماشاءاللہ پورا کر دیا ہے. ویسے بھی انٹرنیشنل سپیکرز کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنی سعادت سمجھتا ہوں، حالانکہ میں اس وقت سفر میں ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے
میں نے چاہا کہ بچی کا قرآن پاک کی تکمیل کی مجلس ہے تو میں اپنے آپ کو اس میں شریک کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں، اور سب سے پہلے بچی کو، پھر ان کے بعد ان کے والدین کو، ان کے استاد کو، اور جامعہ ام القریٰ اور خاص طور سے مولانا الیاس بغدادی صاحب کو میری طرف سے بہت بہت مبارکبادیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور رتنگری خطیب نے دارالقضا کے جج رتنگری کے۔ مفتی صاحب آپ کا میوٹ ہو گیا ہے، ایک منٹ۔ مفتی صاحب آپ کا ہاں میوٹ ہو گیا، ان میوٹ کیجیے۔ جی جی، وہ ہوسٹ کی طرف سے میوٹ ہو رہا ہے، بولتی بند کی جا بیچ رہی میں ہے۔ کسی کی آواز آ رہی تھی نا، اس کی وجہ سے۔ جی جی، تو بہرحال ماشاءاللہ یہ واقعی قابل مبارکباد ہے وہ تمام لوگ جو اس بچی کے حافظ بنانے میں شریک رہے، کسی بھی اعتبار سے انہوں نے محنتیں کی، کوششیں کی، واقعی اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مزید ترقیات سے نوازے۔ ماشاءاللہ بہت ساری کام کی باتیں مفتی اشفاق صاحب نے کہی ہیں، میں صرف انہی کی بات کو آگے تھوڑا سا لے کر چلنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں پر دو ایجوکیشنز کا جو نظام ہے، کہ جس کو ہم دنیاوی تعلیم یا عصری تعلیم کہتے ہیں یا دینی تعلیم کہتے ہیں، حالانکہ تعلیم تو وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ ان تمام چیزوں کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے کہ جو اللہ کے رب کے نام کے ساتھ جڑ سکتی ہیں۔ تو رب کے نام کے ساتھ جو جو چیزیں جڑ سکتی ہے سب کا حاصل کرنا ضروری ہے، سب کا حاصل کرنا فرض ہے۔ دیکھیے دنیا ان تمام ترقیات کے باوجود وہ آج تک ایجوکیشن کو صرف جو ہے ایک طرح کا رائٹ مانتی ہے، کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہمارے یہاں انڈیا میں باقاعدہ ایک ایکٹ ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہر ایک کو مفت تعلیم دینے کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ تو حق جو ہے آدمی چھوڑ سکتا ہے، فریضہ چھوڑنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو تعلیم کو اسلام نے فرض کا درجہ قرار دیا ہے، حق کا درجہ تو اس کے بعد کا آتا ہے، کہ صاحب حق اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، لیکن فرض کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، اور چنانچہ قیامت کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ علم کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ تو بہرحال تو اس وجہ سے آج کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ اسی تعلیمی نظام کی طرف آئیں جس تعلیمی نظام کا اشارہ قرآن نے دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ میں اس کا سیٹ اپ بٹھایا تھا، اور پھر بعد میں چل کر اسلامی تاریخ میں اور اسلامی دور میں اس کے اوپر جب عمل ہوا تو پھر وہ دور ہماری تاریخ کا سنہرا دور اور گولڈن ایج کہلایا تھا۔ تو اس وجہ سے اس تعلیم کی طرف ہمیں دوبارہ آنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر وہی مسائل ہوتے رہیں گے جس کی طرف مفتی اشفاق صاحب نے اشارہ کیا، اور میں بھی اس کا تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک بچی اتنی محنت کر کے IAS اور UPSC کا ایگزام کریک کرتی ہے، لیکن اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات اس کے دل میں باقی رہتے ہیں، تو ساری محنت گویا کہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، کہ اگر اس کو اسلام ہی کے بارے میں نہیں پتا ہے تو پھر اس کا GK کا کتنا بھی اچھا نالج ہو، ساری چیزیں بیکار ہیں، اس لیے کہ یہ فنا ہونے والی دنیا ہے بہرحال، اور دین کا علم یہ دنیا اور آخرت دونوں کی ترقیات کو بتاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم طیبہ کے بارے میں یہی دعا کریں گے کہ انشاءاللہ کہ وہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گی۔ اب حفظ قرآن ہوا ہے، پھر فہم قرآن کی ضرورت ہے، علم دین کورس کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ حاصل کرنے کی کوشش اور فکریں کریں گی۔ اور اس سلسلے میں جو کہ عام طور سے بہت ساروں کے ذہن میں، خاص طور سے ہمارے بعض دیندار طبقے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی بچیوں کو حافظ قرآن بنائیں گے تو پھر کیسے ہوگا اور آئندہ کے مسائل کیسے ہوں گے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو صحابیات سے لے کر حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام ورقہ، اور پتہ نہیں کتنے ایسی صحابیات کا نام ملتا ہے کہ جو صحابیات کے سلسلے میں، یعنی ان صحابیات کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے مکمل قرآن حفظ کیا تھا، اور بعضوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں آپ کے حیات مبارکہ میں اس چیز کو کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد بھی صرف ایک مثال بتاتا ہوں کہ تاج محل سب جانتے ہیں کہ حسن کا سب سے بڑا معیار سمجھا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ تاج محل
یہ محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے. لیکن بہت سو کو یہ بات نہیں پتا ہوگی، جب آپ تاج محل جاتے ہیں تو جہاں پر مقبرہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو اصلاً تو مقبرہ ہے، قبرستان ہے وہ، لیکن بہرحال قبرستان ایک خوبصورتی کی علامت بن چکا ہے. تو اس مقبرے کے آس پاس میں بہت سارے کمرے بنے ہوئے ہیں. تو ہمارا بھی جب جانا ہوا تو ہم نے معلوم کیا تھا، ہمارے ساتھ ایک گائیڈ تھے ماشاءاللہ، عالم دین تھے، انہوں نے پورے تاریخی حوالوں سے اس چیز کو بتایا کہ یہ آس پاس کے جو کمرے تھے، یہاں پر چونکہ یہ خاتون کا یعنی مستورات کا مقبرہ تھا، تو اس لیے کوئی مرد وہاں پر نہیں جا سکتا تھا. تو آس پاس کے جتنے کمرے ہیں ان کمروں کے اندر باقاعدہ حافظات کو بٹھایا جاتا تھا، حافظہ عورتوں کو بٹھایا جاتا تھا، مستورات کو، اور ان کا کام مسلسل یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں. اور ان کمروں سے یعنی ان کا ڈیزائن ایسا ہے کہ ان کمروں سے آواز اصل مقبرے کا جو ایریا ہے وہاں پر آواز پہنچتی ہے. چنانچہ یہ بتایا کہ دن رات کا نظام طے تھا کہ اتنی کنیزیں یا اتنی باندیاں جو حافظ قرآن ہوں گی وہ یہاں بیٹھ کر اس خاتون کے لیے جس کے لیے مقبرہ بنایا گیا تھا اس کے لیے یہ قرآن پاک کی مسلسل تلاوت کرتی رہیں. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی خاتون ہوں گی، کتنی مستورات ہوں گی، کتنی کنیزیں اس وقت میں ہوں گی جو حافظ قرآن ہوں گی. اس کے علاوہ آپ جو ہے اسلامی تاریخ کا جو دور، سنہرا دور اگر آپ دیکھیں تو اس میں عورتوں کے بے شمار خدمات ہیں، حفظ قرآن کے سلسلے میں بھی، اور اس کے علاوہ علم حدیث میں اور خاص طور سے صحیح بخاری کی خدمات میں عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے. تو لہٰذا اس میں تشویش میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج کے زمانے میں بھی آج کے زمانے میں ابھی ماضی قریب کے بزرگوں میں سے ہے مفتی سعید پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے گھر کے واقعات لکھے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہے بہو آئی، یعنی بیٹے کی شادی ہوئی، بہو آئی، اور بہو نے آنے کے بعد گھر کے تمام مشاغل کو سنبھالتے ہوئے انہوں نے حفظ قرآن کی شروعات کی، اور الحمدللہ حفظ قرآن مکمل بھی کر دیا. تو لہٰذا شادی کے بعد بھی حفظ قرآن ہو سکتا ہے، شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. ہاں زیادہ بہتر یہ ہے یہ جو عمر جو طیبہ کے لیے تجویز کی گئی کہ میرے خیال سے 4th یا 5th سے انہوں نے حفظ شروع کیا ہوگا، اور 1.5 سال 2 سال جو بھی ان کی مدت رہی ہے اس میں انہوں نے حفظ کی تکمیل کی. یہ زیادہ بہتر ہے کہ 7th اسٹینڈرڈ سے پہلے بچیوں کا حفظ اگر پورا ہو جاتا ہے تو باقی کے آئندہ کے مسائل اور پرابلم سے یہ بچ جاتی ہیں، اور حفظ کو اور جو ہے حفظ کو یاد رکھنا یہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو بہرحال اخیر میں دوبارہ میں ان تمام حضرات کو کہ جو اس بچی کے حفظ میں شریک رہے ان سب کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں، اور جتنے اس مجلس میں شریک ہیں ان سب کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجلس ہمارے لیے اگرچہ یہ آن لائن ہی کیوں نہ ہو، دیکھیے علم حاصل کرنے کی اسلام نے، شریعت نے کوئی حدود متعین نہیں کی ہے کہ آپ کو 4 دیواری میں ہی علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. چنانچہ اس وقت بھی آن لائن کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ آپ کو بہت سے بڑے علماء اور اکابرین کے ملیں گے. پھر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، کون نہیں ان کو جانتا ہے، لیکن ان کا باقاعدہ جو ہے دارالعلوم چلتا ہے، اور عالمیت کی باقاعدہ آن لائن سارا جو ہے نظام ان کا چلتا ہے. مردوں کے لیے الگ نظام ہے، عورتوں کے لیے مستورات کے لیے الگ نظام ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے ماشاءاللہ انٹرنیشنل سپیکرز ہیں یہ جو آن لائن اپنے ادارے چلاتے ہیں، جیسے مفتی یاسر ندیم الواجدی ہے، اسی طرح جو ہے نعمان علی خان ہے ماشاءاللہ، ان البینہ کے نام سے ان کا جو چلتا ہے واقعی قابل دید ہے، اور ایسی محنتیں ہیں اور لوگ واقعی ان سے اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو جان لے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے اپنی زندگیوں پر کہ اتنے مشغول ملکوں میں رہنے کے باوجود اور ان کی ڈیوٹیز اور جابز کے باوجود بھی ماشاءاللہ جو ہے لوگ، مرد اور عورتیں جو ہے آن لائن استفادہ کرتی ہیں. اور ماشاءاللہ، اور بس ایک بات صرف میں بتا دوں، ایک واقعہ ہمارے یہاں بمبئی میں ایک ہمارے ساتھی ہے، آج بھی ہے ماشاءاللہ، ان کا میمن فیملی سے ان کا تعلق تھا، اور رضوان ان کا نام ہے، رضوان بھائی ان کو کہتے تھے. اور لیکن ہوا ایسے کہ ان کو شوق ہوا کہ ان کی دکان، جو ظاہر کے میمن ہے تو تجارت میں ضرور ہوں گے، تو ان کی دکان کچھ 11 بجے کھلتی تھی، وہ اپنی دکان میں جاتے تھے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاس فجر سے لے کر 11 بجے کا وقت موجود تھا، اور ایسے یا تو آرام میں سونے میں چلا جاتا تھا. تو انہوں نے اس کو کام میں لانا شروع کیا، کہا کہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں حفظ قرآن کروں گا. چنانچہ پہلے حفظ کی تصحیح کی، پھر اس کے بعد حفظ قرآن کیا، اور حفظ قرآن کرنے کے بعد پھر بھی وہ وقت تو تھا ہی ان کے پاس، کہا کہ اس کو کیا کیا جائے،
کا اس کے ذریعے سے میں عالم دین بننے کی کوشش کروں گا. چنانچہ وہ فائن ٹیکس سے جڑے اور ابتدائی کچھ عربی اول وغیرہ کی کچھ کتابیں مجھ سے بھی انہوں نے پڑھی تھی، حالانکہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے ہیں وہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ عالمیت مکمل کی. پھر اس کے بعد افتاء کا کورس کیا، اور آج بھائی رضوان سے وہ مفتی رضوان بن چکے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے حفظ بھی کیا، عالمیت بھی کی، اور افتاء بھی کیا. تو لہٰذا کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، آپ کے ول پاور کی ضرورت ہے، آپ کے ارادے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا جتنے اس مجلس میں شریک ہے، جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، تو ہم سب سے پہلے اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کرنے کا اور سیو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. اور اس کے لیے شروعات ہے ایک آیت سے، شروعات ہے ایک سطر سے. پورا قرآن آپ کو ایک رات میں نہیں یاد کرنا ہے، بلکہ ایک آیت کی آپ نیت کیجئے کہ روزانہ ایک آیت یاد کریں گے، یا ایک سطر، ایک لائن یاد کریں گے. انشاءاللہ اس کی برکت سے جب آپ کا خود بخود جو ہے سبق آگے بڑھتا جائے گا، آپ کے اندر خود وہ جذبہ اور موٹیویشن خود پیدا ہو جائے گا. اور انشاءاللہ پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہم میں سے بہت سے وہ ہوں گے کہ جن کی مجلس میں ہم سب شریک ہوں گے، یعنی ان کے تکمیل حفظ کی مجلس میں انشاءاللہ ہم سب شریک ہوں گے. جزاک اللہ خیر. مولانا الیاس صاحب کا دوبارہ شکریہ کہ انہوں نے جو اس عاجز کو اس مبارک مجلس میں بلانے کی اور دعوت دی، اور انہوں نے سما خراشی کو ہمارے برداشت کیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ وعلیکم خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء مفتی اشفاق صاحب، مجھے ایک بات یہ یاد آ رہی ہے یہاں پر کہ الحمدللہ یہ ہمارے جامعہ ام القرا کی چوتھی حافظہ ہے، ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. یہاں ان کے نانو شریک ہیں، اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ ایک نانا کی چوتھی کیا کہیں گے نواسی اس کو، ماشاءاللہ نواسی. نواسی. نواسی، نانا او کی ہو نواسی، ماشاءاللہ. چوتھی نواسی جو ہے یہ یہ بھی حافظہ بن ظاہر گئی. کرتے ہیں کہ وہ مبارک نانا کون ہے. وہ ہمارے اسماعیل خطیب صاحب ہیں. جی جی ماشاءاللہ. مولانا الیاس صاحب کے سسر صاحب. وہ وہ یہاں موجود ہیں؟ موجود تو ہے بالکل. اچھا اچھا، جی جی. تو دکھائیے ان کو کہاں ہے، وہ نظر تو آئے. اتنے مبارک نانا، ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے. تو نانا کی دعائیں. اور اس میں تمام اور بھی شرکا سے کہوں گا کہ آپ کے پاس چیٹ باکس ہے، اس چیٹ باکس میں اپنے جذبات کا اظہار کریں، تو ادارہ جو ہے اس کو محفوظ کرے گا. آپ بھی اپنے بچوں کے سلسلے میں، کیونکہ ہر ایک تو خیر اپنے 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 معافی ضمیر کو یہاں پیش نہیں کر سکے گا. تو چیٹ باکس کے اندر جو ہے یہ جو چیٹ کا جو ہے، جس میں کچھ لوگوں نے ماشاءاللہ، کچھ لوگوں نے آمین لکھا ہے، تو اس میں آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں، بچی کو دعائیں دیں، اور اس سلسلے میں اپنی بھی رائے اور اپنے بھی جذبات کہ ہم کیا کریں گے، نیتیں کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیتوں پر پھر فیصلے کریں گے. ابھی اور ایک ہمارے مہمان خصوصی جو اپنی پوری مشغولیت کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اس وقت مفتی فیاض صاحب کے لیے دعا کی ضرورت بھی ہے کہ ان کے بیٹے کا تھوڑا چھوٹا موٹا آپریشن بھی ہوا ہے، ذرا بیمار تھے وہ. تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو صحت عطا فرمائے آمین. اور جلد سے جلد ان کو بہتر کر دے. آپریشن ہو گیا ماشاءاللہ اچھی طریقے سے. پھر بھی مفتی صاحب نے دعوت کو قبول کی اور کہا میں وقت نکال کے انشاءاللہ تعالیٰ شریک ہو جاؤں گا، اور آپ آئے ہیں. میں مفتی صاحب کا شکر گزار بھی ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ان دو بزرگوں کے ساتھ آپ کی بھی کچھ نہ کچھ ایسی ہمت افزائی والی باتیں ہو جائے جس سے بیٹی اور ان کے والدین اور ہم تمام کے لیے ایک مہمیز لگے اور ہم آگے بڑھتے رہیں. مفتی فیاض صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم لک الحمد ولک الشکر. ہمارے عزیز دوست اور سرپرست مفتی اشفاق صاحب اور دیگر دوستوں میں مفتی توفیق صاحب اور الیاس صاحب بغدادی. میں اس وقت اسپتال میں ہوں اور میرے جو معمولات رہتے ہیں، مصروفیات رہتے ہیں، اس سے میں کٹا ہوا تھا، لیکن دو باتوں کی وجہ سے اس مجلس میں شریک ہوا. پہلی بات تو الیاس صاحب کی دعوت پر انکار نہیں کر پایا،
اور دوسری اہم بات جو ہے، آج کی مجلس جو ہے تکمیل کی مجلس ہے، تکمیل حفظ کی، اور ہمارے استاد مفتی نذیر صاحب کرجی کا دامت برکاتہم ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ تکمیل حفظ قرآن کی مجلس پر جو دعائیں ہوتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دو باتیں مقصود ہیں، ایک تو ایک طرف بچی کی خوشی میں جو حافظہ ہوئی اس کی شریک ہونا ہے، اور دوسری طرف محتاج بن کر آپ حضرات کی دعاؤں کے اس کے لیے بھی شریک ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ضرور دعائیں کریں گے۔ میں حافظ ہونے والی بچی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ حافظہ ہونا یہ مبارکبادی کے ساتھ ساتھ اور اچھے کام کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو خصوصیات عطا کی ہیں اس خصوصیات کا حصہ بننے والی ہماری آج کی بچے حافظہ ہیں۔ پہلی امتوں پر جو کتابیں نازل ہوئی تھی ان کتابوں کے حافظ صرف اس وقت کے انبیاء ہوا کرتے تھے، ان کی امتیں حافظ نہیں ہوتی تھی۔ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے کہ نبی کے ساتھ ساتھ اس امت کے لوگوں کو اور افراد کو، خواتین کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کے اعزاز سے نوازا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تختیاں عطا کی تھی تورات کی، اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت میں مرد اور خواتین حافظ قرآن ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کو بھی آپ میری اس کتاب کے حافظ بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ صرف جو ہے میرے محبوب کی امت کی خصوصیات ہیں۔ تو اس خصوصیات کے اندر خاص طور پر جو حافظ ہوتے ہیں، چاہے بچے ہوں بچیاں ہوں، یہ بہت ہی مبارکباد ہوتے ہیں، مبارکبادی کے مستحق بھی ہوتے ہیں۔ میں تفصیلی گفتگو کرنے کا اس وقت نہ موڈ میں ہوں نہ ارادہ ہے، اس لیے کہ مفتی اشفاق صاحب نے ساری باتیں کھول کر اور پوری دنیا کے وہ تجربات رکھتے ہیں، صاف بیان کر مکمل طور پر تفصیل سے بیان کی ہیں۔ اور دونوں تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں مفتی توفیق صاحب، جو عصری اور دینی دونوں کا سنگم رکھتے ہیں۔ میں آپ سے بچی کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو حفظ قرآن کی ضرورت سے جس طرح نوازا ہے اس طرح اس کو یاد رکھنے اور محفوظ رکھنے کی بھی اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے، اور اس بچی کو دیکھ کر مزید ہماری جو خواتین بچیاں ہیں ان کو بھی اس کا شوق اور ذوق نصیب فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو، والدین کو، اس کی ماں کو بھی اللہ تعالیٰ مبارک کریں، اور خاص طور پر معلیہ صاحب کی جو محنتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی شرف قبولیت بخشے۔ بس میں انہی کلمات پر یہ بات کو ختم کرتا ہوں، دعا درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خصوصی دعاؤں کے اندر ہمارے بیٹے کے لیے، یہ بیٹے کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اسے جلد از جلد صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی مفتی فیاض صاحب کے فرزند کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ مستقیمہ عطا فرمائے۔ یہ مجلس ختم قرآن ہے اور ذکر آتا ہے کہ قرآن کریم کی ختم کی مجلسوں پر اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لہذا ہم سب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مولانا کے مفتی صاحب کے فرزند کو اور تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستقیمہ عطا فرمائے۔ ماں الیاس صاحب، ایک ڈاکٹر راشد قاضی صاحب ہیں جو اندھیری میں رہتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، انہوں نے یہ سیشن ابھی جوائن کیا اور ایک میسج کیا مجھے پرسنل پر کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، وہ میں نے خود حفظ کیا ہے اور میں اپنی بیٹیوں کو بھی حفظ کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کا نمبر ان کے ساتھ شیئر کیا ہے، ڈاکٹر راشد قاضی، تو انشاءاللہ وہ آپ سے کوآرڈینیٹ کریں گے، اور اس طرح سے یہ ایک نقد ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر یہ میسج اور طرف جائے گا تو ہم بھی اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں اجر و ثواب کے اندر شریک ہوں گے۔ اللہ اس محنت کو اور اس خدمت کو مزید قبولیت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ اب مفتی صاحب اور تھوڑی دیر 5 منٹ انشاءاللہ پھر آپ کی دعا پر انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ یہ دیکھیے ہمارے وہ نانو دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. आमचे नानू नको सांगू, तुम्ही बोला आमचे ससरम जी आहेत ना, माशाअल्लाह बच्चों के नानू 4 नवासियों के नाने, माशाअल्लाह आप तो बहुत
قابل نواسی ہے مبارکباد ہے. انشاءاللہ، آگے بھی اور ہے، اور انشاءاللہ ان کا بھی انشاءاللہ نمبر آئے گا انشاءاللہ اس میں. انشاءاللہ. ان کی طرف سے میں دعوت دے رہا ہوں زیادہ آپ تر کو. محنت استادوں کی ہے، جی والدین کی تو ہے، استادوں کی بھی بہت محنت ہے، کڑی محنت ہے. مولانا الحمدللہ الیاس کی بہت کافی محنت ہے اس میں. الحمدللہ 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 اللہ سب کو اچھا اجر دے دے، بڑا اجر دے الحمدللہ. اس میں. دیکھو مولانا الیاس صاحب آپ کی طرف سے دعوت بھی دے رہے ہیں سب کو. جی جی. مئی کے مہینے میں 27 یا 28 مئی کو انشاءاللہ تعالی پروگرام رہے گا، اور ہمارے سسرم جی کی طرف سے دعوت رہے گی، سب حاضر ہو جائیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ خوب قبول کرے. اللہ آپ کی دعاؤں کو اور آپ کے اس اللہ جذبے کو قبول کرے کہ ماشاء اللہ آپ کی بچیاں بھی مبارکباد ہے جنہوں نے ایسی بچیوں کو تربیت دی، اپنی آپ کی نواسیوں کو، کہ ماشاء اللہ وہ حافظ قرآن بنی ہیں. آپ لوگوں کا آنا اللہ بہت ضروری ہے وہ ٹائم 27 تاریخ کو بھی. انشاءاللہ ضرور الحمدللہ، ضرور. دعا میں یاد رکھنا خاص. اس وقت میں ان تمام علماء کرام کا، حفاظ کرام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے اس سیشن کو جوائن کیا ہے. اس وقت کافی دیر ہو چکی ہے اور رات گہری ہو رہی ہے، اس کے لیے میں اور دیگر حضرات کو بولنے کا موقع نہ دیتے ہوئے اپنے اس پروگرام کو تکمیل کی طرف لے جا رہا ہوں. مجھے بہت خوشی ہوئی مفتی اشفاق صاحب نے جب کمنٹس کے لیے کہا ہے، تو ہمارے یہاں پر مولانا عبدالسلام حجو صاحب کے فرزند ہمارے ساتھ اسامہ حجو صاحب موجود ہے. انہوں نے بہترین دعا ماشاءاللہ یعنی منظوم انداز میں بھیجی ہے. جزاکم اللہ خیر. اور میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو میرے، ہماری طالبہ اور تمام مجموعے کے حق میں قبول فرمائے. آمین. اس وقت پھر ایک بار میں ہماری طالبہ حافظہ طیبہ توفیق سروے صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والد محترم کو. اور جیسا کہ ابھی حالات ہمارے سامنے ہیں کہ واقعی گھر میں جب حفظ ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو محنت ہوتی ہے وہ والدہ کی محنت ہوتی ہے. اس اعتبار سے ان کی والدہ جویریہ بنت اسماعیل خطیب بھی بہت زیادہ مبارکبادی کی مستحق ہے، تو ان کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں. اور ان کے استاد محترم مولانا نصر الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے اور مستقل طور پر قرآن مجید کی محنت کرتے ہوئے آگے بڑھے. جیسا کہ مفتی توفیق صاحب نے عرض کیا تھا، مفتی اشفاق صاحب کی بھی اس میں بات آئی تھی. میں یہاں پر ایک پیغام مزید بڑھانا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بھی بات ہونا چاہیے کہ حافظ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو عالمہ بھی بنائیں. اور ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے اور میں مجمع کے سامنے ہمارے ہمزلف جناب مذکر سروے صاحب اور توفیق سروے صاحب، ان دونوں صاحبان سے بھی گزارش کروں گا کہ ہماری ان حافظات کو ابھی سے ہی عربی لینگویج اور علوم دینیا کے سلسلے میں جو ہے وقت نکال کر پڑھانا شروع کر دینا ہے، تاکہ جب یہ قرآن کے لفظوں کی حافظ بن گئی ہیں تو انشاءاللہ معانی کی بھی حافظ ہو جائے، قرآن سمجھے بھی اور قرآن یاد بھی رکھے. بس میں اخیر میں مفتی اشفاق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی دعا پر اس مجلس کا اختتام. میری تو رائے تھی کہ نانا جان دعا کرتے ہیں، نانا جان کا جذبہ. اور نانا جان آپ کی دعا کے لیے کیا بولتے ہیں اسماعیل خطیب صاحب؟ چلیے آپ کر دیجیے مفتی صاحب. نہیں آپ کر دیے، آپ کیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا إله العالمين، يا أكرم الأكرمين، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں، اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، اے اللہ آپ ستار العیوب ہیں، اے اللہ آپ غفار الذنوب ہیں، اے اللہ ہم اس مجلس ختم قرآن میں شریک ہیں، اے اللہ قرآن کی اس ختم کی مجلس کی برکت سے ہم سب کو اپنی دین کی خدمات کے لیے قبول فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ جتنے شرکا یہاں ہیں اے اللہ ہر ایک کے جائز تقاضوں کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرمائیے، یا اللہ اس پیاری سی بچی طیبہ کو، ان کے والدین کو، ان کے تمام متعلقین کو یہ مبارکبادی حقدار اور استحقاق کے ساتھ پوری زندگی قائم دائم رکھنے اور جنت کے فیصلوں تک اس کو قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ یہ سعادتیں اور برکتیں ہمارے ہر گھر میں پیدا ہو، اس کی محنتیں اور اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے عزیز و محترم دوست مولانا الیاس صاحب نے جامعہ ام القریٰ کے نام سے جو تحریک چلائی ہے، اسی تحریک کا اثر ہے کہ کہاں کہاں بچیاں اور بچے دینی تعلیم سے منسلک ہو رہے ہیں، قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں، دینی علم سے حق کو حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ اس طرح کی کوششیں اور کاوشیں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ان اعمال کو مزید قبولیت سے نوازیے، اے اللہ اس بچی کے والدین کو اور نانا کو اور تمام ذمہ داران کو بہترین بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائیے، اے اللہ آپ سے التجا ہے، اے اللہ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اور ہمارے بچوں کی دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ چاروں طرف فتنوں کی لپیٹ ہے، باطل کی سازشیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو نہیں بچا سکیں گے اگر آپ کی توفیق اور ہدایت نہ ہو سکے گی، اے اللہ والدین اپنے بچوں سے پریشان ہیں، ان کے موبائل کے استعمال سے، انٹرنیٹ کے استعمال سے، اے اللہ ہم تو اپنے ملک میں کسی قدر محفوظ ہیں، دوسرے ملک میں یہ حال ہے کہ اگر والد نے بچے کو ڈانٹ دیا، اگر والدہ نے بچے سے سختی سے بات کی تو پولیس کو بلا لیا جاتا ہے اور وہ بچے والدین سے دور کر دیے جاتے ہیں، اے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ بچیاں جو دھڑلے سے اسلام اور دین سے اور ایمان سے ہاتھ دھو کر غیر مسلموں کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، اے اللہ اس میں ہماری کمی کوتاہی ہے کہ ہم نے ان کو دین اور اسلام کی تعلیمات نہیں دی، اے اللہ ہماری اس کمی کوتاہیوں کو معاف فرما کر اے اللہ ہم سب کے لیے صحیح رہبری اور رہنمائی کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ان بچیوں کو بچا لیجئے، اے اللہ ہماری نسل کو بچا لیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان کو دین کا داعی اور شہدائی بنائیے، اے اللہ ہمارے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، اے اللہ اس بچے کے دادے نانے اور اوپر تک جتنے رشتہ دار ہیں اے اللہ اس مبارک بادی کے موقع پر ان کو بھی دعاؤں کے ذریعے سے کہ آپ اولادوں کی دعائیں اپنے والدین کے حق میں قبول کرتے ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے ان کو بھی ان کی قبروں کے اندر سکون اور راحت عطا فرمائیے، مغفرت کے فیصلے فرمائیے، درجات کے بلندی کے فیصلے فرمائیے، یا اللہ تو امت اسلامیہ جہاں جہاں جن مسائل کا شکار ہیں، چاہے وہ فلسطین ہو، غزہ ہو، یمن ہو، دنیا کے جن جن مقامات پر مسلمان پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کا مداوع فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ دین کی ہواؤں اور فضاؤں کو چلائیے، اے اللہ ہمارے مفتی فیاض صاحب کے بچے کی جو طبیعت ناساز ہے اس کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ مستقیمہ عطا فرمائیے، جتنے مریض ہیں اللہ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائیے، اے اللہ اس مجلس میں جو جس ضرورت اور حاجت کا محتاج ہے ہر ایک کی ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانے سے پورا فرمائیے، اس مدرسے جامعہ ام القریٰ کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازیے، تمام متعلقین کو استاد مولانا نصر الدین اور دیگر تمام اساتذہ کو اسکول کے تعلیم میں پڑھانے والی معلمات و مدرسات
اور معلمین اور تمام ذمہ داران کو بہترین بدلہ اور جزائے خیر عطا فرما کر مزید ترقیات سے نوازیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ دعا پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ میرے دادو دادی کے لیے دعا کریں۔ ہاں، آپ کے دادا دادی کی بھی اللہ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے لیے بھی خیر عافیت برکتوں کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔